ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رہا کرتے تھے تو 7-8 سال مدرسے کے اندر ہی رہے. بس مدرسے سے گھر، گھر سے مدرسہ، دنیا زیادہ پھرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا. تو ہم تو اسی ماحول میں، علماء کی صحبت میں، بڑا اچھا ماحول تھا، کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں، کوئی بزنس، وہ سب کرتے تھے، کاروبار سب کے تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، بعض طلبہ بڑے مالدار تھے، لیکن باتیں نہیں ہوتی تھیں. باتیں یہی ہوتی تھیں، دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، مرمرا کے کیا ہو جائیں گے، ختم، فنش. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی کام سے جانا پڑ گیا اسلام آباد، بہت کئی سالوں کے بعد میں نکلا، اور اسلام آباد سے بائی ایئر کراچی آ رہا تھا. کئی سال علماء میں رہنے کے بعد جب میں اسلام آباد میں جہاز میں بیٹھا ہوں تو بالکل ایک ایسے ماحول میں مجھے بہت عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا جو بالکل ہی ایک بے دینی کا ماحول. آپ کے ایئرپورٹ کا ماحول اکثر تھوڑا دین سے دور ہی ہوتا ہے نا، لبرل لوگ زیادہ جاتے ہیں جہازوں میں سفر، اور خاص طور پر اس زمانے میں جب میرا خیال ہے 97-98 کی بات کر رہا ہوں گا میں. اب تو عام آدمی بھی جہاز میں سفر کرنے لگا ہے، پہلے تھوڑا سا ذرا اونچے لیول کے لوگ سفر کرتے تھے. تو میں نے جو جہاز میں مسافر دیکھے سب 3 پیس سوٹ ٹائی میں، اکثر لوگ، اور بریف کیس ہاتھ میں. اکثر بزنس مین کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا، اچھا اسٹائل تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا مردہ لاشیں. ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑے سے توہین آمیز الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن جو میرے دل کی کیفیات تھیں وہ یہ تھیں. عام طور پہ لوگ اس اسٹائل کو اور ایسے تاجروں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ ہے اسٹائل، زندگی کا اسٹائل کیا ہے، بولو نا کیا ہو گیا. یہ کوئی رکشے والا، ٹیکسی والا، ایک عام غریب آدمی جب مالداروں میں بیٹھتا ہے تو اس کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے نا یہ اسٹائل. میں کوئی رکشہ نہیں چلاتا تھا اس وقت بھی، کھاتا پیتا تھا الحمدللہ، لیکن علماء میں رہنے کی وجہ سے یہ اس طبقے سے میں بہت دور ہو گیا تھا. اور کوئی رکشہ چلاتا بھی ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سے رکشے والے قیامت کے دن بہت اونچے ہوں گے. یہی چیز تو نکالنی ہے کہ رکشہ اور لینڈ کروزر میں فرق نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے، نفرت ہی ہو رہی تھی کہ یعنی ان سے متاثر نہیں ہو رہا تھا، مجھے اپنے حلیے پہ ناز ہو رہا تھا. ایک تو ڈریس کالے کوٹ، لباس تو سفید اچھا ہوتا ہے یار، جو ایک روحانیت ہے اس کے اندر. گورا بلیک کلر پہ فخر کرتا ہے. ہمارے نبی نے کس رنگ کو پسند کیا؟ سفید. کتنا فرق ہے بلیک میں اور وائٹ میں. آپ کبھی نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے مسجد آئیں، ایک الگ ہی آپ کو، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ 2-4 مہینے وائٹ کلر پہنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، پھر آپ کو وائٹ کے علاوہ وحشت ہوگی. آپ اللہ نے سفید کلر میں، سفید رنگ میں مرد کے لیے اتنی روحانیت رکھی ہے. دوسری بات، چونکہ وہ سارے تاجر تھے، نماز وماز کا تو کسی کو خیال نہیں تھا. ایک ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ یہ اس دنیا کا جو مسافر خانہ ہے نا، جو بے وفا دنیا ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو کیسے بے وقوف لوگ ہیں یہ. ہم سے اچھے ہی ہوں گے، لیکن جو میری جو فیلنگ ہے میں تو وہ بتاؤں گا نا. وہ فیلنگ صحیح تھی غلط تھی میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. لوگ پھر کہتے ہیں آپ توہین کر رہے ہو، انسلٹ کر رہے ہو. انسلٹ نہیں کر رہا. وہ میں نے پچھلے دفعہ بیان میں کہا نا، میں نے لنگڑی خواتین کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا، بہری کو بھی. کسی نے کہا دیکھو لنگڑی عورتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. ابے لنگڑی عورتوں کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے؟ ہم تو اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہم نے ہر طبقے کو پیغام بھیجا تھا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنگڑی کے بجائے یہ کہہ دیتے پاؤں سے معذور، تو یہ الفاظ نامناسب تھے لنگڑے کے لفظ. یہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں. لیکن جب ممبر پہ آدمی گھنٹے گھنٹے بیان کرتا ہے تو 2-4 الفاظ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں.
باقی کسی کے پاؤں کے معذور کا مذاق اڑانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عیب پر کا مذاق مت بناؤ, اس کا امکان ہے اللہ اسے صحت دے دے اور اس بیماری میں تمہیں مبتلا کر دے. اصل تو آخرت ہے, آخرت میں پتہ چلے گا کون کتنا بڑا فنڈر تھا دنیا میں. تو میں جب ان کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی اس ماحول میں, جہاز کے اس ماحول میں. وحشت یہ ہو رہی تھی کہ یہ سارے یا ان میں سے اکثر بریف کیس میں دولت لے کے گھوم رہے ہیں, یہ نوٹوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یعنی جو میری کیفیات تھی نا وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. اچھا میری تو یہ کیفیات پورے راستے کہ یار کن لوگوں میں بیٹھ گیا ہوں. مجھے وحشت ہو رہی تھی, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں, اسی ماحول میں جاؤں جو مجھے وہاں مدرسے میں ملا ہے. میری یہ فیلنگ تھی جس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بات آئی گئی ہو گئی, اتفاق سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سفر ہوا, امریکہ گئے یا پتہ نہیں کہاں جانا ہوا ان کا. بیان کے بعد انہوں نے کہا بہت دنوں کے بعد نکلا ہوں میں. عجیب عجیب لوگ دیکھ کے مجھے کیا ہو رہی تھی, وحشت. پھر فرمایا جب میں یہاں آیا ہوں طلبہ کو دیکھا ہے, ماشاءاللہ ان کے چہروں پہ داڑیاں, چہروں پہ رونق, نماز کے نشان. فرمایا ایک عجیب روحانی سکون مل رہا ہے. تو میری جو کیفیت تھی مجھے خیال ہوا کہ یہ ہمارے شیخ کی وہی کیفیت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کتنی اہم چیز ہے. بہت سی چیزیں جو کتابوں سے انسان نہیں سمجھ پاتا, بیانات سے نہیں سمجھ پاتا, وہ انسان اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے سیکھتا ہے. آپ کے دل کی کیفیات بدلتی ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو اس میں وہ کون سا ہو کے نہا دھو کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, کیا بدبو آ رہی تھی کیا ان کے جسم سے جہاز میں, جو مفتی صاحب کو وحشت ہو رہی تھی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد سے جب ہم چڑھے جہاز میں اور وہ سارے کوٹ ٹائی والے تاجر بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں ایک آدھ اچھے بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, اکثر تو بیچارے بے نمازی دنیا دار قسم کے لوگ تھے, تو کیا ان سے کیا بدبو آ رہی تھی جو آپ کو اتنی وحشت ہو رہی ہے؟ یہ روحانی بدبو ہوتی ہے, یہ جسمانی بدبو بولو نہیں ہے, یہ روحانی بدبو ہے. یہ روحانیت پیدا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت میں, اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزار کے. دیکھیں جب آپ یہ کیوں ہو رہی تھی اس کو میں ذرا ڈیفائن کرتا ہوں. جب آپ صاف ستھرے لوگوں میں رہو, چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو, ہر وقت نہاتے دھوتے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوں, تو اگر کوئی آپ کو بھنگیوں میں لے جا کے بٹھا دے, آپ گزارا کرو گے؟ ہے بھائی, جو نہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہو, نہ کبھی نہاتا ہو, نہ دانت صاف کرتا ہو, ادھر ہی تھوک دیتا ہو, کتنی گھن آئے گی نا آپ کو. حالانکہ آپ نے گندگی کے خلاف کبھی بیان نہیں سنا ہوگا, لیکن جو فیملی صاف ستھرے رہتے ہیں ان کے عادت ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ سفر میں واش روم نہیں جا رہے ہوتے, ان کو گھر کے صاف ستھرے واش روم کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, وہ سفر میں برداشت کر لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم واش روم استعمال نہیں کریں گے. تو کیا انہوں نے کسی مولوی صاحب سے یہ تقریر سنی ہوتی ہے کہ سفر میں واش روم اکثر گندے ہوتے ہیں, یوز نہیں کرنے چاہیے, گھن آنی چاہیے, گھن نہیں آ رہی تو اس کا مطلب آپ گندے ہیں, ایسی کوئی تقریر سنی ہوتی ہے انہوں نے؟ بھائی وہ صفائی ستھرائی کے ماحول میں رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں صفائی سے محبت اور گندگی سے نفرت. تو یاد رکھو جیسے ایک صفائی جسمانی ہے, مادی ہے, اسی طرح ایک صفائی روحانی بھی ہوتی ہے. ایک آدمی اوپر سے جتنا مرضی صاف ستھرا ہو, اگر وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, وہ روحانی طور پر گندا ہے, گندی چیزوں سے محبت کر رہا ہے, وہ رب سے وفا کرنے والا نہیں ہے, وہ لالچی ہے. وہ اس کو دیکھو, لالچی آدمی بھی گندا ہوتا ہے. آپ کو پتا چل جائے کہ یہ لالچی آدمی ہے جب بات کرے گا پیسے نکلوانے کی کوشش کرے گا, نفرت ہوتی ہے نا اس سے تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ جب بھی ملتا ہے گھما پھرا کے پیسوں کی جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لالچی ہے, اس کو جتنا مرضی دو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. جھوٹے سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے نا.
بعض لوگ دیکھے ہوں گے ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں. ہر وقت آدمی خود کو غصہ آتا ہے کہ زندگی میں کبھی تو سچ بول لیا کر. تھوڑا بہت جھوٹ تو ہر ایک بول لیتا ہے, لیکن ہر وقت جھوٹ بولتا ہے, چاہے وہ کتنا خوبصورت ہو. لیکن اگر آپ سچے ہیں تو بار بار جھوٹ بولنے والے سے آپ کے دل میں نفرت. اگر آپ پاک دامن ہیں, پرہیزگار ہیں, زنا نہیں کرتے, بدنظری نہیں کرتے, کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ میں صبح و شام زنا کرتا ہوں, آپ کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوگی, کیا گندا آدمی ہے, بشرطے کہ آپ خود اس برائی سے بچتے ہوں, آپ کو اس سے نفرت ہوگی. تو جیسے جسمانی گندگی سے انسان کو نفرت پیدا ہوتی ہے بیان سن کے نہیں, صاف ستھرے لوگوں میں رہ کر, ایسے ہی روحانی گندگی سے بھی وحشت ہوتی ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ روحانی اعتبار سے صاف ستھرے لوگوں میں ٹائم گزاریں, تو آپ کو بھی اس سے محبت پیدا ہونا شروع. یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کو مولویوں میں بیٹھ کے وحشت ہوتی ہے کہ یار یہ کیا داڑھی یہ ایسے شلواریں ان کی ٹخنے سے اوپر, عجیب سے طبقہ ہے یار یہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اس میں وحشت ہوتی ہے. مسجد میں آنے سے وحشت ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا, ایک صاحب 30 سال سے ہم نے ان کو مسجد میں نہیں دیکھا تھا. ہم نے پوری جہاں جس علاقے میں نے ٹائم گزارا نا بہت زیادہ, 30 سال کے عرصے میں ان کو کبھی مسجد میں, مسلمان تھے, مسجد میں نہیں دیکھا, حالانکہ مسجد کے قریب ہی گھر تھا. ایک دن ہمیں یاد ہے مغرب کی اذان ہو چکی تھی, جماعت کھڑی ہونے والی تھی, وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو یار اچھی بات ہے, مسجد میں آ کے اب نماز پڑھیں گے. لیکن وہ ایسے آ کے نا چکر لگا رہے ہیں, یوں کر کے واپس نکل گئے. بھائی جماعت کھڑی ہو رہی ہے, آج اتفاق سے آ گئے. وہ کسی کو تلاش کرنے آئے تھے, لیکن ان کی چہرے پہ جو وحشت تھی نا مسجد میں آنے کے بعد, اس وحشت سے لگ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جیل میں آ گئے ہوں. ایسے بوڑھوں کے واقعات میں نے سنے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ اب آپ کی زندگی گزر گئی, ساری زندگی نماز نہیں پڑھی, اب موت کا وقت قریب ہے, اب تو آ جاؤ مسجد. تو جواب میں کہتے ہیں مسجد میں آتا ہوں تو مجھے عجیب وحشت شروع ہو جاتی ہے, گھبراہٹ بے چینی شروع ہو جاتی ہے. جیسے بھنگی کو آپ کسی دن نہلا دو, بے ہوش ہو جائے گا وہ, اس کو گٹر چاہیے, اس کو بدبو چاہیے. اور یہ میں نے دیکھا ہے, آپ مذاق نہ سمجھیں, جو گندگی کے عادی ہوتے ہیں نا ان کو صفائی سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہا رہے ہیں, حیرت کی بات. ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں پانی کی مچھلی بنے ہوئے ہیں. خوشبو سے نفرت, ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں, خوشبو سے گھن آتی ہے, بدبو ان کو اچھی لگتی ہے. یہ ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. چائنا والے جو گند کھاتے ہیں اچھا لگتا ہے تبھی تو کھاتے ہیں نا, جو کتے بلی کھا رہے ہیں تو وہ گند اچھا لگ رہا ہے تبھی تو کھا رہے ہیں. ہمارے سامنے کوئی کتا رکھ کے دکھائے, اس کو کتا بنا دیں گے ہم تھوڑی دیر میں, حقیقت ہے یہ. تو مجھے یاد ہے ہم جب بچپن میں بنوری ٹاؤن جایا کرتے تھے, کیونکہ ہم کالج کے ماحول میں پڑھتے تھے, اسکول کا ماحول تھا, وہاں یہ روحانیت والا ماحول نہیں تھا, وہاں تو اڑنگیاں دینے والا ماحول تھا, لیکن وہ بھی اس سے پھر بھی اچھا تھا جو آج کل ماحول ہے. تو ہمیں ایک عجیب روحانیت محسوس ہوتی وہاں, طلبہ کے چہرے ایک عجیب رونق, چھوٹی چھوٹی ان کے جو بچوں کے داڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں نا, ٹین ایجز لڑکوں کے چہروں پہ ایک رونق. نماز کے وقت میں سارے صف بستہ ہو کے نماز, زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, نہ کوئی ڈیسک, نہ کوئی میز, نہ کوئی کرسی, نہ کوئی تپائی, سادہ ماحول. نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کے ایک استاذ بیٹھا ہوا ہے, سامنے حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے, فقہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے, وہ ان کو لیکچر دے رہا ہے, وہ سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو ہم آپس میں تبصرہ کرتے تھے یار کہ ان کا کتنا سادہ ماحول ہے, اور ہم جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس ماحول میں اور اس ماحول میں کتنا فرق ہے. ایک عجیب روحانیت. اور یہ بات میں نے محسوس نہیں کی, بہت سے لوگوں نے مجھے بتائی. اور آپ جائیں گے مدارس, آپ کو یہ روحانیت لگے گی, بشرطے کہ اپنے اندر کی روحانیت بالکل ختم نہ ہو گئی ہو. ختم ہو گئی پھر آپ کو وحشت ہوگی کہ کہاں آ گیا میں. تو انسان جب ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو دنیا سے محبت نہیں کرتے, اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو اسے پھر دنیا سے محبت کرنے والوں میں بیٹھ کر سکون محسوس نہیں ہوتا. انہی دنوں میں میری
نظر کا کوئی مسئلہ تھا, ٹیسٹ نظر ٹھیک تھی, میں سمجھا کہ خراب ہو رہی ہے, کچھ آنکھ میں کوئی پرابلم چل رہی تھی, تو میں آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلا گیا انہی دنوں میں. ایسے کبھی کبھار باہر نکلنا ہوتا تھا تو 5-6 بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, لمبے تڑنگے چوڑے ماشاء اللہ, بڑی پرسنالٹی تھی ان کی. آنکھیں انہوں نے میری ٹیسٹ کی, انہوں نے کہا بھائی 6/6 کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پھر کوئی وائٹامن کی گولیاں لکھ کے دے دیں. اچھا وہ اتنے میں لکھ رہے تھے تو آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے, کہہ رہے یار وہاں سے ایک جاب کی آفر آئی ہے 80,000 اس زمانے میں, یہ 94-95 کی بات کر رہا ہوں گا, 80,000 اس زمانے میں بڑی چیز تھی یار, 80,000 کی آفر ہے. وہ کہہ رہا ہے ابے اتنے کی ہے, ابے وہاں چلا جا. تو چونکہ ہم یہ باتیں سننے کے عادی نہیں تھے تو یہ بھی مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ بھائی تو کر لے جاب, یہ باتیں کر کر کے مزے کیوں لے رہے ہو؟ صحیح ہے نا. محبوب کا تذکرے میں الگ لذت ہے, محبوب کے تذکرے میں مزہ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو چونکہ محبت ہے نا نوٹوں سے, تو نوٹوں کی باتوں میں ان کو کیا آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے. اور ہمیں وحشت ہو رہی ہے کہ نوٹ رکھو ٹھیک ہے, باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہہ رہے تھے باتیں آخرت کی کرو یار, مر جائیں گے ختم ہو جائے. ہم تو یہ باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے, مریں گے سب فنش. تلک الدار الاخرہ, ہمیں تو وہ قارون کا واقعہ یاد آ رہا تھا. قارون نوٹوں کی بارات لے کے نکلا تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, جو دنیا پرست لوگ ہیں قارون کو دیکھ کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش یہ پروٹوکول ہمیں بھی ملتا. دولت دیکھو یار, اور ہماری حالت دیکھو, گدھے پہ بیٹھ کے ہم گھوم رہے ہیں. گدھا کا جب بھی تذکرہ آتا ہے مجھے ریوو یاد آتی ہے. کچھ دن پہلے میں کہیں ریوو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, میں نے تھوڑا سا مصافحہ کیا, میں نے کہا دیر ہو رہی ہے کہیں جا رہا ہوں. تو تبصرہ ہونے لگا کہ اب ریوو میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اب ٹائم ملاقات کا نہیں ہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا ان کو بتا دو میں گدھے پہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا تو ٹائم کا ریوو سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. جب ٹائم نہیں ہے تو گدھے پہ بیٹھ کے بھی نہیں ہے. اب جہاں جا رہا ہے یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ آ کے گرفتار کر لے, ایمرجنسی پہنچنا ہے کہیں. اور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے نا ریوو, ضروری نہیں کہ وہ گاڑی اس کی ہو, یہ بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی ہو بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نہیں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کیا لینا دینا, آپ بیان سنیں پتلی گلی سے نکلیں, کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی مت کریں. اگر میں کہوں گا کسی کی ہے تو کون اتنا فری کرا رہا ہے بھائی, اپنی ریوو پکڑائی ہوئی ہے اس نے, اپنی ہے, پھر اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. بیان سادگی پہ, دنیا کی محبت نہیں, مسافر خانہ اور گھوم کس میں رہیں. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا, میں نے جب تیسری شادی کی تو ایک بوڑھے میاں یہیں نماز پڑھتے ہیں, اب تو شارٹ ہیں 15 سال سے, شاید وہ اسی واقعے کے بعد آ ہی نہیں رہے, 15 یا 10 سال ہو گئے یا 9 سال ہو گئے, مجھے صحیح سال یاد نہیں ہے, کام یاد رہتا ہے کہ ہوا کیا تھا. تو میرے ویسے ہی بچے گھومتے رہتے تھے باہر, تو وہ یہاں میرا بیان سنتے تھے ہر جمعے. اس وقت تو میں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بیان کرتا تھا, مسافر خانہ مسافر خانہ. تو لائن لگی ہوئی گاڑیوں کی, بارات آئی ہوئی ہوگی یا کیا ہوگا, تو وہ بوڑھے میاں یہاں کسی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے, یہ امام صاحب کے گھر پہ رش کیوں لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کی ہے. تو ایسے غصے میں کانپنے لگے, کہتے ہیں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. وہ میں پوری ان کی نقل اتارنا نہیں چاہتا, ایسے کانپ رہے تھے غصے میں, کہہ رہے ہیں دنیا, ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, اور ادھر شادیوں پہ شادیاں, عمر دیکھو ان کی, بچے دیکھو یار, اور دے مار 4.5 شادیوں پہ شادیاں ہوتی چلی جا رہی. بیان کیا کر رہے ہیں, مسافر خانہ. یعنی بیان سے تو ایسا لگتا ہے کہ جھونپڑے میں رہو, ایک بھی کرنے کی ضرورت نہیں, مر جاؤ گے کیڑے پڑ جائیں گے لاشوں میں, یہی ہوگا نا, تو کیا ضرورت ہے اس ٹینشن کی. نہیں آ رہی بات. تو وہ اگر دیکھ لیں کہ وہ گارڈوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, اور ہمارا تو اسٹائل ویسے ہی تھوڑا سا ہمیشہ سے وکھری ٹائپ کا رہا ہے, ہمیشہ سے. میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے مالدار طلبہ جو مجھ سے 10 گنا زیادہ مالدار تھے, وہ مجھے اپنے سے زیادہ مالدار سمجھتے تھے میرے لائف اسٹائل کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے خاندان نے ہمیں یہ سوچ دی کہ سوچ غریبوں والی
بولو بھائی, کھاؤ پیو موج, جو حلال نعمتیں اللہ نے دی ہیں. تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں یار یہ باتیں کر رہے ہیں موت کی اور مثالیں گاڑیوں کی, اور یہ جو وہ بزرگ نے کہا تھا. اور بھائی دنیا رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, دل میں جگہ مت دو. یہ کھلونے مٹی کے, اللہ نے وسائل دیے رکھ لو, نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. گدھے پہ گھومو, پیدل جاؤ. میں تو کہتا ہوں چنچی کا جو مزہ ہے, حقیقت بتاؤں آپ کو, جو مزہ چنچی میں ہے, W11 میں تو جو نہیں بیٹھا وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے. کسی انگریز کو W11 میں بٹھاؤ, یہ مزدائیں تو ختم ہو رہی ہیں چنچیوں کی وجہ سے. یہ غلط ہو رہا ہے. مزدا تو ہمارے کراچی کا کلچر ہے یار, مزدا, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بچپن میں بہت مزداؤں میں سفر کیا, بڑا اپنا ہی اس کا مزہ ہے بھائی. وہ جب نہیں چلاتا نا, حقیقت ہے, جب گرمی ہو, پسینے چھوٹ رہے ہوں اور وہ نہیں چلا رہا ہو, اور پیچھے سے جو لوگ آوازیں کستے ہیں, ابے اس کو نیمبو چٹا, ایسی آوازیں ہم نے سنی ہیں, ابے اس کو نیمبو چٹا, یہ نہیں چلے گا ورنہ. اور وہ بھی ایسا ڈھیٹ, بس تھوڑا سا ہلکا سا ایکسیلیٹر دے گا پھر کھڑا ہو جائے گا. اس سے جو اعصابی قوت پیدا ہوتی ہے, آپ کشتے کھا لو, آپ کے اعصاب میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی. برداشت, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. ریڑیوں پہ ہم نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے یار, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, ختم ہو گئے, وہیں ریڑی پہ سو گئے. کیسے مزے کی زندگی ہے. دنیا سے دل مت لگاؤ, اللہ دولت میں بھی سکون دے گا, غربت میں بھی. اور اگر دنیا سے دل لگایا نا تو کروڑ پتی بھی بن جاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا. بار بار روزانہ اب مسافر خانہ, اب سب دھرا رہ جائے گا. پیسہ کماؤ, باتیں نہ کرو زیادہ. ہر وقت وہی سوچ, صبح اٹھتا ہے وہی, شام کو وہی سوچ کے سوتا ہے, پھر صبح اٹھتا ہے وہی سوچ. مرے گا ایک دن, قبر میں اترے گا, بولے گا یار کس چیز میں ٹائم برباد کر کے آ گیا. اور قرآن کیا کہتا ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرماتے ہیں جب تیری موت کا وقت آئے گا نا, پھر تو کہے گا اتنا صدقہ کر دیا میں نے اللہ, اے اللہ یہ میرا فلاں جگہ صدقہ, فلاں مدرسے کو, فلاں غریب کو, فلاں یتیم خانے کو. اللہ فرماتے ہیں اب نہیں, اب نہیں. جب کھاتا پیتا تھا نا, پیسے کی ضرورت تھی, اس وقت کرتا صدقہ, اس وقت کرتا. یہ اس کی علامت تھی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا. اب تو مر رہا ہے, اب تو پتہ چل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صدقے کو ڈیلے کرتا ہے کہ ابھی کل 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 کل, پھر جب مرنے لگتا ہے کہتا ہے اتنا فلاں کو دے دینا, اتنا فلاں کو. فرمایا قد کان لفلان, اب تو یہ تیرے وارثوں کا حصہ ہے, اب تو نکل یہاں سے. اور وارث انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھائیں گے. او بھائی تم بھی نہیں کھاؤ گے, کل جو تمہارے باپ پر وقت آیا ہے کل تم پر بھی یہ وقت آئے گا. تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو, زیادہ خوشیاں نہیں مناؤ.